بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس کے آداب۔ نمبر 1، لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہیں اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ اللہ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ نمبر 2، لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ نعمت ہے جس سے اللہ نے صرف انسانوں کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس اللہ کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ نمبر 3، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و تکبر کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ نمبر 4، نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا، امامہ، کرتا، چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، رواہ ابو داؤد۔ الہی تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا خواہاں ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ الہی تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی، بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤ، نہ غرور اور تکبر کرو اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑو
کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں، نہ غرور اور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں، اور جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ نمبر 5، کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائجامہ ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے، پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ نمبر 6، کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ نمبر 7، لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے، سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے اور آدمی فوراً دھو کر اسے صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر دھبا جلد نظر نہیں آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسے پہننے کی ترغیب دی۔ نمبر 8، پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ حضرت عبیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ جا رہا تھا کہ میں اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اطاعت ضروری نہیں ہے؟
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہبند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گرا ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اس کے ٹخنوں تک اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا۔ اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ نمبر 9، ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا لباس پہننے اور ان کی سی شکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا۔ نمبر 10، عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہے اور خود دوسروں پر رجھتی ہے، ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درا حال ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ محترم حضرات، یہ 10 آداب تھے، اور یہ پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ لباس کے اور بھی آداب ہیں جو انشاءاللہ عنقریب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔